یہ درد بھرا واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے سارے کام کر کے چکی پیس رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے کہ دیکھتے ہیں گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھتے ہیں، اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ حضرت بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے پیارے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے پیارے ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ میرے پیارے ابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینوں میں ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، تو اس تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، جس طرح آپ نے میرے پیارے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت زیادہ کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں کہ اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں اور اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، اور آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے، تاکہ آپ لوگوں کو کپڑے دھلے ہوئے مل جائیں اور آپ پہن سکو۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کر۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، انہیں بہت تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہے، اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا کہ جس ماں کو پتہ چل جائے آج اس نے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون روز سلائے گا؟ اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی بہت زیادہ رونے لگی۔ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو روتا دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے پیارے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے۔ پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟
بی بی فاطمہ فرمانے لگیں تم آج کے دن اپنے نانا جان کی قبر مبارک پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو۔ آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور امام حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے آتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں اور امام حسن بھی رو رہے ہیں، امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی کو اپنے پاس بلا کر اسے 3 باتیں کہتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہے، میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق اچھی طرح ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہے، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی کبھی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور حضرت بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے پہ کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے، اور جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت زیادہ رونے لگے۔ بی بی فاطمہ بھی رو رہی تھی، امام حسن بھی رو رہے تھے اور امام حسین بھی رو رہے تھے۔ سوچئے، ذرا سوچئے، وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھے رو رہے ہوں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک اور بات کہتی ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے مجھے خواب میں آ کر یہ کہا ہے کہ اے فاطمہ، تو سحری حضرت علی کے دسترخوان پہ کر اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہ بات سن کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف حضرت علی کندھا دیتے ہیں تو دوسری طرف امام حسن کندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے۔ حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اسی طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں بچے
امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں اور حضرت ابوذر غفاری بھی رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے اور قبر کھود دی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت زیادہ روتے ہیں اور ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھی بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے حضرت ابوذر غفاری بھی رو پڑتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، تجھے کیا پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ داروں کو نہیں دیکھتی، میں تو بس اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ جو آواز قبر سے آتی ہے یہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی، بی بی فاطمہ ہر گناہ سے پاک تھیں۔ یہ آواز ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گنہگار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کے وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔